بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنی عبداللہ بن محمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مولود یولد الا والشیطان یمسه حین یولد ويستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة وقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چلاتا ہے، مگر حضرت مریم اور ان کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کو پیدائش کے بعد شیطان نے نہیں چھوا۔ یہ روایت کتاب احادیث الانبیاء میں بھی گزری ہے اور وہاں بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں، البتہ کتاب بدء الخلق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت مریم کا ذکر وہاں موجود نہیں ہے۔ تو بعض حضرات نے کہا ہے کہ اصل میں ذکر تو دونوں کا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کتاب بدء الخلق میں راوی نے ایک کا ذکر کیا اور دوسرے کا ذکر ان کو یاد نہیں رہا۔ بہرکیف حضرت مریم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دونوں شیطان کے چھونے سے مستثنیٰ ہیں۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے۔ اولاً اشکال سمجھنے سے قبل یہ جان لیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہو، اس کی پیدائش کے بعد عموماً ہم نے دیکھا کہ وہ روتا ہے، چیختا ہے، اور اس کے رونے کی کیفیت عموماً عام طور پر رونے سے قدرے مختلف اور زیادہ ہوتی ہے، اس میں شدت پائی جاتی ہے۔ اس شدت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان اسے چوکا لگاتا ہے، شیطان اسے چھوتا ہے، اور چونکہ بچہ اس سے پہلے شیطان کی عادتوں سے مانوس نہیں ہوتا اور پہلی دفعہ شیطان اسے اس طرح کرتا ہے تو وہ عدم مانوسیت کی وجہ سے بچہ اس سے گھبرا کر روتا ہے، چیختا ہے۔ اور یہ طبیعت، یہ عمل اتنا عام ہے کہ اب ہمارے ہاں ڈاکٹرز کے درمیان یہ بات متفق ہے کہ جس بچے کی طبیعت ٹھیک ہو، درست ہو، وہ روتا ہے، اور جس کی طبیعت خراب ہو یا اس کی طبیعت میں کسی قسم کی کوئی ناسازگی ہو تو وہ نہیں روتا۔ رونے سے بچے کی صحت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اب وہ رونے کی وجہ کیا بنتی ہے وہ حدیث پاک میں مذکور ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کا معاملہ مختلف اس لیے ہے کہ یہود حضرت مریم پہ تہمت لگاتے تھے، ان کے مقام، مرتبے، بلندی کو دیکھ کر یہ تہمت ان کے مقام سے بہت بعید تھی، چنانچہ اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ ان کے علاوہ اور یاد رکھیں، انبیاء اس سے مستثنیٰ ہیں۔ انبیاء کرام کو بھی شیطان نے اس طرح مس نہیں کیا اور طعن نہیں کیا۔ انبیاء کے علاوہ حضرت مریم، ان کو بھی شیطان نے نہیں چھوا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ولادت کے وقت میں اللہ سے دعا کی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ میں خود کو اور اپنی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ تو ان کا اس طرح دعا کرنا اور اللہ کا ان کو اس طرح محفوظ رکھنا اس بات پر دال ہے، اور شریعت کے اندر، حدیث کے اندر اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ یوں تو تمام بچے
جو بھی پیدا ہوتے ہیں روتے ہیں اور شیطان ان کو اس طرح چوکا لگاتا ہے سوائے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ اب سوال یہاں پہ ایک اور اٹھتا ہے کہ شیطان کا اس طرح چھونا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو اس کو یاد رکھیں، شیطان چھو کر بتا دیتا ہے کہ اے انسان تو دنیا میں جا رہا ہے، اب آگے تیری اور میری جنگ ہوگی، میں تجھے اپنے انداز پر لانے کی کوشش کروں گا اور تو میرے انداز اور میرے کہنے کے مطابق چلنا۔ اب ایک طرف ہوگا نفس امارہ، ایک طرف شیطان، اور دوسری طرف حکم یہ ہوگا کہ شیطان کو چھوڑ کر رحمان کی پیروی کرو۔ تو فوراً ترتیب یہ بتائی گئی کہ مستحب عمل کہ بچے کے کان میں آذان دو، دوسرے کان میں اقامت کہو، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میری فطرت یہ ہے کہ میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، شیطان سے بچنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے اور صراط مستقیم پہ چلنا ہے۔ تو یہ ایک بنیاد ہے جو شروع میں ہمیں بتائی اور سکھائی گئی ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو شیطان کا انسان کے ساتھ ابتدا دن سے واسطہ ہے، جس پر یہ حدیث ذکر کی گئی اور اس حدیث میں جس کی وضاحت کی گئی ہے۔